کوئی دعا لے لیں چاہیے پڑھو گی شریع آپ دیکھو ہاتھ اٹھا کے ہاتھ نیچے نہیں صدیق اکبر تیری وفاواں سانے یاد دروازہ سے آلی آ رہے ہو میں جناب لوگ گزارش کی تھی وعدے پینڈ دے نا دے ایڈا وڈا نسبت ہے کہ دروازہ سے آلی پانچ تین لگ کر خدا دی صدی قسم تیرے پینڈ دا دروازہ دا پہلا لفظ پنجن پاک نظار کر رہے ہیں ایک تیسرا لفظ شیخ نظار کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے صدیق اکبر تیری وفاواں سانے یاد تیری وفاواں سانو یاد نے صدیق اکبر آجے میں کوئی آنکھیں نہیں مانتی ہے لیکن 9-10 کسا دیتا ہے اللہ دی قسم بڑے تے سلامت ہاتھوں اٹھائے گا جیڑا بندہ 3 گھنٹے نموشے رسالت رہی اندر ہے انہیں سویرے کے پورے پنڈ نو کھلون نہیں دیتا میں 3 گھنٹے جیل کٹی ہے نبی پاک دی نموش واسطے وہ بھائی مینوں پتہ تو غازی ہیں لیکن جس سونے دا ذکر پہ کرنا ہے انہیں سب سے پہلے مسلمہ کذاب کی جس نے گردن اتاری اس کو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں حجو کے بول صدیق اکبر تیری وفاواں سانے یاد میرے جانے کے بعد میرے دروازہ سے آنے والے پوچھن گے اور بابا جی نو ذرا کال کرنا بابا جی ساڑھے تے راضی گئے نے اساں بڑا استقبال کیتا ہے یہ تو روزانہ ہی ہوندا بھائی سائیاں دا ہوندا رہندا ہے اساں نوکراں دے نال کبھی نہیں تسی چلدے اوتھے لاجپال لوگ نے لیکن جان تو پر پوچھن گے افتخار بھائی ساڑھے تے راضی ہو کوئی کمی تے نہیں رہ گئی میں آکھاں گا میں تے راضی ہوں تسی بھی راضی ہو گل نہ تہاڈی ہے نہ افتخار دی ہے گل تے یار غار دی اللہ نے سنیرا بھیجیا ہے حضرت جبریل کل جبریل جی جلدی جاؤ میرے سونے مصطفیٰ نو میرے والوں فرماؤ اپنے یار ابو بکر کو پوچھ کے دسے میں تے راضی ہاں اے بھی میرے تے راضی ہے بس ادھورا چھوڑ رہا ہوں اس لئے کہ میں سائیہ دا بہت شکریہ جو میں نے وقت کہا اسے 10-15 منٹ ٹوکر ہو گئے اللہ سائیں سمجھ گئے ہو کہ میں کہنا نو کہہ رہے ہوں دوسرے شاہ جی مائک بابا جی کی بلا دیا حوالے لو جی ایک سونا جا نعرہ نعرہ تکبیر موسن ساؤنڈ سسٹم شکریہ نعرہ تکبیر اچھی نعرہ تکبیر سینے دا بول آ گیا بندے ہاتھی پینڈو بندے میں پینڈو بندہ اللہ دی قسم ہے حضرت بابا دا سینے دا ٹیلا کے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آر دیئے نہ پار دیئے آر دیئے نہ پار دیئے ایک نعرہ میرے نال مل کے لانا حق محمد یا محمد دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد اور چٹ دے مطابق دل لگا کے نعرہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا سورہ فاتحہ شریف پڑھ لو سارے مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ
ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لاعدائہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھو درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ پھر پڑھو الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب پھر ایک مرتبہ پڑھ الصلاۃ والسلام کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول اب پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول سبحان اللہ سبحان اللہ عالم نفاذل پارسا نامتقی ہوں میں عالم نفاذل پارسا نامتقی ہوں میں ہوں آپ کا میں گناہگار یا رسول اور اس کو کیا خوف لشکر عیسیاں جرم کا یہ گل بڑی اوکھی ہے جی سمجھا یہ گل اوکھی سمجھا جنہوں یہ گل سمجھ آ جائے او لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں شامل ہو جاتا ہے یا بھی کر دیں یا بھی جی کر رہے اس کو کیا خوف پنجابی ہے ترجمہ پتہ کی سڑا تو ہی وکیل تے جج واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت اس کا مطلب پنجابی میں یہی ہے کہ ہمارے آقا مولا تو ہی جان سوال جواب سبو سانو خوف نہ اوکھڑی گور دائی کہ سرکار انہوں خوف کیویں ہے جدے رکھوالے آپ خود ہو کنڈ لگن دیندے نا جی جڑے وارث ہو اچھا بولو یہ تو غوث پاک نہیں لگن دیندے داتا صاحب نہیں لگن دیندے بابا فرید صاحب نہیں لگن دیندے محبوب الہ کنڈ نہیں لگن دیندے تو وہ لگن دیندے جری کنڈ اتے اللہ دا اپنا ہاتھ لگیا حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہاتھ اٹھا کر صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मोहम्मद या मोहम्मद मोहम्मद या मोहम्मद ये तकरीर तो नहीं सुनानी है ते तुहाडे ते मेहनत मेरी कम कर जाएगी 8 9 10 साल मौलवी पढ़ते ना मदरसे 8 9 10 साल तो बाद फिर भी अजे हिचियां पेचियां विच ही रहंदे ये करे इंज ना होवे गल इंज ना होवे ये जट्टां ते अल्लाह दा इतना फजल ते इतना करम हुंदा है एक दे 1 घंटा हजूर दे इश्क दी गल सुन लैन तो कुरान दियां ज़ेरां ज़बरां दी कसम है कबर दे विच भी हजूर नूं पछाणने विच गलती नहीं ये पक्की गल नहीं ये तुहानूं मैं खुश ना करन लगा जट बंदा जिथे खलो जाए तो खलो जाता है गल है इत्काद दी फैज लभदा ही नहीं अकीदे बगैर फैज उच्चा बोलो भाई केदी अख हजूर दे थुक मुबारक नाल ठीक होई मुनाफिकां दी होई मुंह चू बोलो मुनाफिकां दी होई फिर उच्चा बोलो मुनाफिकां दी होई सब ने वड्या सिद्दीक़ अकबर नूं हजूर ने लुहाब लाया ते जहर सब दा शिफा बन गया ओ भाई किसी काफिर को फैज नहीं मिलता ना मुनाफिक को मिलता है फैज भी उसे मिलता है जिहड़ा तन मन वारदा है जिसके अकीदे को पुख्तगी होती है मौला अली पाक को शोबे चश्म होया है तो हजूर ने वही लुहाब मुबारक लगाया हजूर मौला अली को क्यों शिफा मिली हजरत कतादा को कैसे शिफा मिल गई इस वास्ते में ये गल्लां शुरू ही कीतियां भाई घंटा पूरा तकरीर इधरों उधरों फेर के 1 2 गल्लां करके तो विचों मैं तुहानू कहां बाय बाय नहीं जितनी देर बात करेंगे ठोक के करेंगे सिर्फ सरकार की करेंगे पूरा कुरान पढ़ लो अल्लाह ने किसी होरी दी जुल्फां नूं लैला आख्या किसी होरी दी अखां नूं माजागल बसर मा तक आख्या अल्लाह ने किसी होरी दी होठां दा जिक्र कीता जड़े यूसुफ जे भी आए पर रब न बोलिया कि होठ है जिने तो महबूब आली है जिने नमाज से तकिया रब ने फरमाया कद रात कल्लो वजह का भी समा फरमाया महबूबा तेरा रब सारी कायनात को देखता है पर अब सिर्फ तुझे देखता है बात समझ आ रही है नहीं आ रही इन्हां दे हुंदे कोई सरकार अबू बकर पाक दे ने जिक्र कीता किधर नहीं किधर किस बनाया सिद्दीक़ को बोलो तो सही तो मौला अली का जिक्र ना किया है कि नहीं किया है क्या किया उन्होंने मौला हसनैन करीमैन ते साड़ियां क़यामत तक आने वाली नस्लां उन्हां ते उन्हां जिहड़ी लाल शरीफ पाई ओदे नाल जिहड़ी गर्द पाक लगी उस गर्द पाक दा जर्रा किदाई जिथे डिग्या उस थां ते भी साड़ियां सारियां नस्लां कुर्बान लेकिन भाइयों फैज किसका है नजर किसकी है खून किसका है लुहाब किसका है और वो जो कंधे पे चढ़े तो कंधा किसका है जो जुल्फ पकड़ी तो ये जुल्फ किसकी है ओ किबला तुसा भावे जितनों मर्जी है रस्सा फड़ो एंड तक पहुंचोगे साइयां सिवा तुहानू नजर कख नहीं आएगी गल सारी इस वास्ते में तकरीर शुरू तो कर दी मैं गल तुम समझ आ जाए ना हजूर दे हो जाओ फिर कोई खौफ नहीं रब्बे काबा की कसम है मोस पाक है जा तुम्हारे हाथ एंड पट उठे बैठे होना के मुरीदी हिम्मत वस्ता मगनी पट के हाथ मार के अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लावा ये नहीं कि उस मेरे पीर ने तो बाबा तेरा ऐसे नहीं बल्कि अच्छा जी को पूछ लो पूरी लूगे जमीन से इस जने दे नाल दा पीर नहीं जिया ये भावें किसी को परेशानी होवे आपके नक्शबंदी वेखो तो इत्थे ही चुक देन चिश्ती वेखो तो इत्थे ही चुक देन सोहरवर्दी देखो तो इत्थे ही चुक देन ये वो जड़े कि जिनके लिए आला हजरत ने फरमाया जिसने
बगदाद में सिद्दीक़ अकबर देखना हो और उमर फारूक देखना हो और उस्मान गनी देखना हो और मौला अली देखना हो और हसन और हुसैन का जलवा देखना हो या फिर अक्से मुस्तफा देखना हो वो रूहे अब्दुल कादिर ये आला ने लिखा है फरमादन 8 बार कहने पट के 8 बार वो फरमादन मुरीदी हिम वक्तिब वशतब वगन्नी फफल मातशा जे मुरीद मेरा है गम ना करी जे मुरीद तो फिर हम मुरीद है करे अगर मुरीद है फिर गम ना करना हिम वक्तिब वशतब वगन्नी रक्स कर खुश हो जा गम ना कर बेनियाज हो बेपरवाह बन जा ऐश कर फफल मा तशा ए पुत्रो जेड़ा चोखा पढ़िया लिखिया होवे ना अरबी ये उन्हें पता है मैं के पढ़ गल्ला कर देना री कमली दुनिया रीस करे दी ढोलण फफल मा तशा फलिस्मु आली मेरे भी तर्जुमा ना कर रहे हो मेरे कलेजे दियो टुकड़े हो अखा दे उतारे हो वो पंजाबी में हजरत साहब फरमाते हैं पंजाबी में शेर में करता हालांकि वो तर्जुमा पूरा इदा नहीं जानबूझ के भी ना कर रहे हैं तर्जुमा हजरत फरमाते हैं गौस पाक 7 14 ते 21 40 7 14 ते 21 40 ए संदर जे तेरी बुला ना टाली कदी न हो से आजम आखी हां महबूब इलाही दा 7 14 ते 21 40 ए संदर जे तेरी बुला न टाली कदी न हो से आजम आखी हां महबूब इलाही दा बेनसीब मेरा इनकारी ते डुबदे नू फड़ तारी दा जेड़ा करे मुकाबला मेरा काफिर करके मारी ये बाबा फरमा रहा है रसूलुल्लाह की नस्ल अतहर में 11वीं पुश्त पे आने वाला बेटा ये कह रहा है कि जी मेरा मुरीदे गम न करी मेरा ना ही बुलंद ते जरा रख कुरान ते मुसलमाना हाथ जे गौस पाक मुरीद नु डुबड़ नहीं देंदे ते मुहम्मद अरबी डुबड़ देंदे ए होश कर ना ए गौस पाक अक्स है एन नहीं ए गौस पाक अक्स है हजूर का एने मोहम्मद नहीं अक्से मोहम्मद है फैज़े मोहम्मद है नूरे मोहम्मद है जब अक्स का ये हाल है तो असल का हाल क्या पार दिए न पार दिए न चार दिए मगर मसला सारा ये है कि चाहिए फैज लेने के लिए इत्काद वाला कौन चाहिए सारे मुड़ के बोलो उच्चा बेइत्कादा बंदा काबे चों ही खाली आए मसीती बढ़ जाए चलो वादियां नूं अल्लाह ते चोखा माण अल्लाह दे घरों भी बेफैजे आ अल्लाह के घरों में निकलणगे बेफैजे और मैं कमली वाले आका की कसम खाकर कहता हूं मैंने जट जट फैज पाते हुए देखा अकीदा पक्का अकीदा पक्का जे अकीदा पढ़े लिखे दा कच्चा हो जाए तो फैज मिलता तो जे किसी अनपढ़ का अकीदा पक्का हो जाए तो फैज रुकदा ये फिर उच्चा बोलो फैज रुकदा ये मैं पिंड विच तकरीर कर रहा इस वास्ते तुहाडा ज़हन बनाने लगा मैं गेम सारी है एतकाद दी वो बाबा गुजरे है सैयद अब्दुल अजीज दबाग नाम है किताब का नाम इबरीर शरीफ है कोई तकरीबन 700-800 साल पहले बाबा गुजरे है तो सैकड़ों मुफ्ती इस जने के मुरीद सन
تے جتھے مفتیوں نو گل نہیں سی لبدی وہ بابے نو پوچھتے سن تے بابا حسنی حسینی سید ہے یہ پھر ایک باری آپ کو سبحان اللہ بابے دیا نساں وچ خون رسول اللہ دا ہے تو جب کوئی حدیث شریف سمجھ نہیں آتی تھی مفتی مسل جماسی کو تو مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ یہ حدیث حضور کی ہے یا نہیں بابے کے پاس آتا تھا اور مفتی مسل جماسی جب بات کرتے تھے تو بابا آنکھیں بند کرتا تھا پھر کھول کے کہتا تھا حضور دی یہ حدیث ہے یا حضور دی یہ حدیث نہیں یہ گلاں کردہ مفتی صاحب پھر پلٹ کے پیچھے جاتے تھے متقدمین علماء کی کتب کا مطالعہ کرتے تھے بات وہی نکلتی تھی جو بابے کے منہ سے نکلتی تھی پھر مفتی صاحب نے ایک دن پوچھا کہ بابا واسطہ رب دئی میں اے دس تو کدی لکھیا بھی نہیں کسے سکول گیا بھی نہیں کسے مدرسے دا منہ تکیا بھی نہیں تو تینوں کیویں پتا ہے اے حدیث دیاں چمیاں قسماں وچوں کیڑی قسم ہے اور اے موضوع ہے یا متصل ہے یا مرفوع ہے یا معنعن ہے یا حسن ذاتی ہے یا حسن غیری ہے یا اس میں کوئی تدلیس ہو چکی ہے یہ تو عام مولوی بھی نہیں جانتا بلکہ محدثین جانتے ہیں تو تم بے نہ پڑھیا کیویں دستا ہے تو بابے ہاتھ کیا گیا پتر تو ڈھونڈتا ہے کتاب نو کھولتا ہے تو میں نو پوچھتا ہے تو میں جناب نو پوچھتے ہیں اے بابا ہے سید عبدالعزیز دباغ اور اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے نے بابا اسی پوری کائنات اے جڑا ناخن نہیں ناخن اے ناخن اے انگوٹھے دا ناخن اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا سید عبدالعزیز دباغ وہ ولی ہے وہ غوث ہے جس سے پوری کائنات مثل ناخن نظر آتی ہے تو دھیان رکھے آگے سرکار دی گل نہیں ہو رہی تو جے پوری کائنات عبدالعزیز نو مثل ناخن نظر آئے تو سرکار کو پتہ نہیں کیا نظر آتی ارے یہ گل نو سمجھو لیکن میں گل تو سنانا لگا حضور دے عشق دیاں گلاں چھیڑن دے تو پہلے کہ اے اعتقاد رکھنا ہے تساں منہ نال سارے یاد ہیں جی گل سرکار دی میں حیران ہوتا ہوں جیڑا بندہ لبیک بھی آکھے پھر آکھے میں ٹینشن میں ہوں تو جیڑا بندہ آکھے گل سرکار دی پھر آکھے میرا مسئلہ حل نہیں ہویا پتر تیرے اپنے اندر کھوٹ ہے ساڈا کدے اٹکیا نہیں تیرا کدے ٹریا نہیں گل کی ہے جواب دے نا اپنا بھی جو کوئی اٹکے نا حالات کیسے کیسے ہو جاتے ہیں ملک کے ہم چل رہے ہیں نہ کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جدوں حالات سنگین ہوتے ہیں یوسف شاہ میں کہنا لنگر بہتر کر دیں پہلے سے بہتر کرو کرونا ہوا تو یوسف میں کہا جیڑا بندہ ملنے واسطے آوے انہوں روٹی کھوانی نہیں ہے انہوں روٹی نال بن کے دینی نہیں ہے نال پیپسی دی بوتل ایک مرید میرے کو کہنے لگا پاپا ارشد حضرت جی پروگرام شرگرام بھی کوئی نہیں پہ ہونے پنڈی کی بولی میں وہ بول رہا پروگرام بھی نہیں پہ ہونے مہربانی کرو ایڈا ہاتھ کھلا نہ کرو تو میں نے پاپے کی طرف دیکھ کر بولا پاپا یہ تم میری باویوں کی جاننا قبلات آپ بتاؤ ایک غلط اعتقاد دیئے آپ پریشان ہیں کوئی نہ کوئی کھوٹ ہے انہوں دور کرو اندھی محبت چاہیے اندھی محبت حضور سے کیڑی محبت پھر بولو پھر بولو پھر بولو تو وٹے کو میں خالی نہ آسو قرآن بھی قسم ہے میں نے اور صحابیہ تھی نا حدیث نہیں سنی ہے آپ نے سنائی تمہیں بہت باری ہے اور صحابیہ کنڈیاں دا چکے نا پہلے عورتیں لاتی تھی نا کانٹے گاؤں سے باہروں لکڑیاں شکڑیاں لے کے چنگیاں لکڑیاں کنڈے وڈا گڈا بن کے سر تے انہیں رکھنا سی صحابیہ بیٹھی اور بندہ کوئی نہیں سی اٹھے کہ وہ اچا کے لکڑیاں مونڈ سر تے رکھائے تو پریشان ہو گئی تو کول وٹا پیا سی تو وٹا بول پیا اس نے کہا حضور کی غلام ہو کر ٹینشن میں ہو وٹے بچوں وٹے کدے بولے پر بولتے ہیں ہاں بولتے ہیں
اور پتھر سے آواز آئی، انہیں کہا میں تمہیں پریشان نہ کرنا چاہتا بی بی، تم حضور کی غلام ہو، اے کنڈے چک کے میرے تیرا، میں تیرے گھر چھٹ گیا ہوں۔ اس دلغابہ میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اس دلغابہ میں 60,000 صحابہ کے قصص و واقعات اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ وہ دے وچ اے روایت لکھی ہوئی ہے کہ وٹے وہ پورا کنیاں دا لکڑیاں دا گٹھڑا سر تے چکیا ہے، مدینے شریف داخل ہویا ہے، اس بی بی دے گھر وڑیا ہے، گلیاں انہیں پوچھیاں نہیں، گھر انہیں پوچھیا نہیں، وہ کنجر ملا جڑے رسول اللہ نو پھونک دین، وہ رکھن قرآن کے حق میں دسن کہ وہ وٹا جان دے کہ گلی کیڑی ہے تے گھر کیڑا ہے۔ وہ بندہ خدا اگر اس مدینے کے پتھر کا یہ حال ہے تو پھر مدینے کے تاجدار کا حال کیا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ اعتقاد چاہیے، یہ کیا چاہیے؟ اچھا بولو۔ تو وہ بابے لکھے عبدالعزیز دباغ، انہوں نے کہا پختگی اعتقاد پر فیض ہوتا ہے۔ کوئی دنیا کا مولوی اگر آپ کو حضور کی محبت کے اندر کمی دلانے کی کوشش کرے، وہ گل نہ چھوڑو، کنڈ کر رہا ہو گیا۔ اگر گلی وچ ریڑی تے گنڈیریاں یا پاپڑ ویچن والا رسول اللہ کے عشق کی بات کرے، وہ دے اللہ منہ کر رہا ہو، خالی منہ نہیں کرنا، وہ جھک کے سلام کرنا۔ پھر دیکھو تمہیں فیض ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ایک مولوی ادھروں آندا ہے تو ہم پٹڑی تو لا کے ٹر جاندا ہے، دوجا ادھروں آندا ہے، آؤ گل سن، آؤ فلانے، اوے عذاب بھی ہے، قبر وچ فلان بھی ہے، ٹنگان بھی۔ قصور میں تقریر کر رہا تھا، میں نے رحمت مصطفیٰ بیان کی، تو مولوی تکلیف تو میری ذات نہ لینے نا، وہ بندے ہو رب دیو، میرے نال سڑدے ہو سڑدے رہو، حضور دی شان تے نہ لکاؤ کنجرو۔ تقریر میری وہاں پر موجود تھی، مولوی صاحب تقریر شروع، اوے بہت سارے لوگ ہیں، سارے جنت باندھتے پھرتے ہیں اور جنت میں ان کو داخل کرتے ہیں، قبر میں عذاب بھی ہونا ہے اور کنڈے بھی ہونے ہیں۔ میں اٹھ کے میں سامنے مولوی میں کہا، اور ایک آیت میں نے پڑھا ہوئے قرآن لے آؤ جنیا، کوئی جس پروگرام کی تھی، میں کہا رکھ اسم اللہ دے سامنے قرآن تے ہاتھ رکھ کے آنکھے کہ عذاب اسے ہوگا جو محمد کا غلام ہے۔ اے امت نو بیڑا گر کر دیو دیوانو، عذاب ہے منافق کے لیے اور گستاخ کے لیے، محبت کرنے والا قبر میں بعد میں جائے گا، جنت کا باغ پہلے بن جائے۔ اے عقیدہ رکھو، ہم دوستوں کے منکر نہیں ہیں، پر اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ، ویسے پیسے لینے ہوتا لا دے شیر بڑے بڑے نوٹ لینے موڑ 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 پڑا موڑ موڑ مالی دا کمپانی پانا پر اے نہیں کرنے۔ وہ ظالموں، ان غلاموں کو بتاؤ کہ قیامت کے دن زلفوں کا سایہ ہو۔ اور یہ میں ظالم بھی انہیں نہیں کہہ رہا ہوں جو سنی ہے، انہیں کہہ رہا ہوں جو حضور سے پھرتے ہیں۔ دسو ان کو کیا ہوگا؟ مصطفیٰ ہوں گے، شفاعت ہوگی، اور قرآن دی میں نو قسم ہے اللہ حضور دے سر تو جنت وار کے لٹائے، جنت اللہ حضور کے سر سے ایسے وار کے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس قادمان۔ یہ تھوڑا جا مشکل شعر ہے اعلیٰ حضرت ہے نا، عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس قادمان، دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے در کی ہے۔ جنت بھیک ہے، مل کر بولو سارے کیا ہے؟ وہ جس جس تک آواز آ رہی ہے بولو کیا ہے؟ پھر بولو کیا ہے؟ جنت
जन्नत भीख है, मुस्तफा जो तकसीम करेंगे इनाम है उसके लिए जिसको मुस्तफा के हाथों से मिलती चली जाए। गल्लां सच्चियां ते सीधियां दसो, हेर फेर ना करो, बिल्कुल साफ साफ बताओ जन्नत किसकी है। बावेरो सैयदना व मौलाना व आकाउना हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला हुण शान ने बयान की थी। जान दे उस 17 वारी जने जन्नत खरीदी कितने बारे ले भाई रिजवी में मेरे कलेजे दे टुकड़े आए एक मसला समझावा। ये पिंड दा माहौल है, ए गड्डी है मेरे को खरीदनी है, ए जिहदे च मैं आया गड्डी होवे किसी होरी दी, मैं रिजवी भाई तेनू कह देवां गड्डी खरीद ले मैं बेच के देख सकती है किसी होरी दी नहीं। उच्चा बोलो, वो मुंह चू बोलो, कोई नहीं खैर है, बम नहीं बोतल है, दम करनी है। अखो या रसूल अल्लाह उनज़िर हालना ऐशा जी नाल ये मुकावन होनी मैंने बढ़ावा पढ़ाओ नहीं तो फिर रुक के बोतल लगे आएगी ना फिर बोतल बिछा वो जी भी है नहीं जो जिन मर्जी है खड़ा दो क्या साहब काम करने के कम सीधा लो जी बोतल निकल गई वो सारे पिंड वाले बंदे बोलो गड्डी मेरी होवे और बोलो समझो जेड़े खलोते हो गर्मी बड़ी है पर थोड़ा बोलो गड्डी मेरी ना होवे मैं वेच सकता जेड़ा घर है गेट है ये की है नहीं गेट के पीछे वेली है कि जट्टां दी इन गुजारा नहीं बेचते अरे सच्ची गल दस है जी ये वेली है निकल के सामने आगा तू केड़ा है थां मेरी है बेचदा तू है ये जन्नत बेची हजूर ने ये जन्नत बेची खरीदी उस्मान ने। उस्मान ने खरीद कर बतला दिया कि भाभी और होता है सहाबी और हजूर ने बेच के बता दिया बेचदा वो है जेड़ा मालिक होता है। हजूर ने फरमाया बे तो मैंने बेची और उस्मान गनी पाक ने अर्ज की इश्तरई तो मैंने खरीदी। एक ने कहा बेची तो जेड़ा खरीद लिया उसको ये नहीं किया हजूर ये तो अल्लाह की जन्नत है तुसी किवें बेच सकते हो जन्नत अल्लाह की है आप कौन है बेचने वाले उससे पूछ तो ले उसका अकीदा है जन्नत रब ने इनके सदके में बनाई है और इख्तियार इन्हें दिया है जिसे चाहे जब चाहे जहां चाहे जितनी चाहे। खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा हुण तुहानू कोई गल समझ आउंदी पे नहीं आउंदी सारे उच्चा बोलो ये अकीदा पुख्ता रखो। जन्नत क्या है आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं अर्शे बरी पे क्यों ना हो फिरदौस का दिमाग देखा नहीं कि भीख ये किस ऊंचे दर की है और वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की जमात अदना निछावत अदना ये फिर सुनो एक बार काश के बंदा आला हजरत नूं समझे। आला हजरत करना और गल है तो आला हजरत नूं समझना और गल है। आला हजरत फरमा रहे हैं वो खुल्द आदे ना उच्चा बोलो वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की जमात अदना निछावर इस मेरे दुल्हा के सर की है। निछावरा होंदियां दो के होंदियां एक आला एक अदना। हुण मैं के समझावा शादियां च गए हो कदे बोलो प्यार नाल बोलो ते मुंडे छुंडे होण मुंडे ठंडे छोटे छोटे मुंडे छुंडे होण उत्थे पता की हुंदा उधर संत साडी गड्डी छड्डदे ने कि ते जदों बंदे उन्हां दे खास होण ना उन्हां 5-5 हज़ार दे नोट छड्डदे
ادنا نچھاور گلیاں میں ہوتی ہے. ادنا نچھاور کیا ہوتی ہے؟ اونچا بولو. تو اعلیٰ حضرت جنت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ ہوش ہے تو اڈا جا اٹھ گیا. احمد رضا بریلوی فرما رہے ہیں قیامت کے دن اللہ پاک جو محبوب کے سر پر ادنا چیز نچھاور کرے گا وہ جنت ہے، وہ حوریں ہیں، وہ غلمان ہے. تو پھر دوجی گل اعلیٰ حضرت کو کسے پوچھیا اگر اے ادنا نچھاور ہے اعلیٰ نچھاور کیا ہے؟ اگر اے نچھاور ادنا جنت تو اعلیٰ چیز اللہ نے کیا دینی ہے؟ کہ احمد رضا بولے رب نے ادنا نچھاور میں جنت بننی ہے تو اعلیٰ نچھاور میں اپنی ذات دکھانی ہے. اور بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میری تقریر دا زور تانوں بد عمل بنانا نہیں، یہ دماغ ہی رکھ دینا. شاید کسی بندے دے دماغ ہی کھوپڑی چ بڑھ جائے گا میں بے عمل بنانا آیا نا. اللہ ساڈیاں نسلوں بے عمل نہ کر. اللہ سانے نمازی نے ایک پرہیزگار بنائے. میرا زور ہے حضور کے بارے میں اعتقاد ٹھیک رکھو. یہ کہو کہ بخش دیے. کیا کیے جائیں گے؟ یقین رکھو سرکار آئیں گے. وہ قرآن کی قسمیں اٹھتیاں بہندیاں چلدیاں پھردیاں سرکار 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 رکھ لاؤ. جیسے ہی قبر میں جاؤ گے فرشتے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ سرکار خود فرمائیں گے وہی ہے جو مجھے سنا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ابے نے ایک گل لکھی ہے. ایک بڑھڑی تھی، اس کو بڑی بڑھڑی کو تکلیف جدوں کوئی ہوئے، جدوں کوئی سنے فلانے دا منڈا مر گیا، فلانا مر گیا، فلانے دی دیوار ڈگ گئی، فلانے دی اے مصیبت آئی، ایک دم آکھی یا رسول اللہ. کیا آکھے؟ لو جی بڑھڑی فوت ہو گئی. 4 منڈے سن بڑھڑی دی. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے چوہاں منڈیاں ماں دبی قبر وچ مڑ کے آئے، اپنے اپنے گھراں ٹر گئے. علیحدہ علیحدہ انہوں نے گھر سن. راتی بڑھڑی چوہاں دی خواب چاہی. چوہاں وکھو وقت پوچھیا ماں کی سنا پھر بیتی ہے. اس آخیا پترو تساں میرے نال چنگی کیتی، مٹی دے گراؤندے وچ واڑ کے سٹ کے آ گئے تے کوئی دیوا نہیں کوئی بتی نہیں تے تساں دب کے مینوں آئے ہو تو کالیاں سیاہ سوٹاں والے فٹ فٹ 1.5 فٹ لمبے دند پیلے تے لمبے انہاں دے وال پیراں تے وہ آئے. میرے وہ بچے ہو میں ڈر گئے. انہاں پوچھیا اما پھر کیا؟ انہوں نے کہا اگلی گل تو تساں جان دی کہ جدوں میں ڈر دی سیاں تو میرے منہ چکے نکلدا سی. پتروں میں ڈری تو ڈر کے میں کہا یا رسول اللہ ایک دم قبر وچ چانن آیا تو سوٹیاں زلفاں والا چمکدے چہرے والا ایک ہستی جلوگر ہوئی. میں پوچھیا تساں کون ہو؟ آکھے او ہی ہاں جنوں ساری زندگی سدا مارتی رہی. میرے کلیجے دی ٹکڑے ہو ایک پنڈ دا ماحول ہے. میں پوری کوشش کر رہا کہ گلاں سوکھیاں ہون تے عقیدہ پختہ ہوئے. تے عقیدے تو بغیر گل بننی اچھا بولو بننی. مولوی صاحب تقریر پہ کردے سن جمعے والے جڑے تے جٹ جا بڑیا مسیتی تے جٹ بڑھدے کاٹی نے مسیتی. دعا کرو اللہ انہاں سارے نوں نیک بنا. او جٹ ایک بڑیا مسیتی صاحب مولوی صاحب جمعہ پہ پڑھا دین تقریر پہ کر دین جمعے دا خطبہ پہ دیندے نو بیٹھ کے سنیا. مولوی صاحب خدایوں شان بیان پہ کر دے سن برکات بسم اللہ. برکات بسم اللہ تسمیہ کی برکتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتاں بیان کرتی. انہاں دا بیلیو جڑا کم کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرو، جڑا کم کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جڑا کم کرو پاک صاف کماں وچ اللہ برکت پا دیندا ہے. جڑے کم بسم اللہ نال شروع کیتے جاندے توڑ اپڑ دین. حتیٰ کہ ایڈی برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم دی تساں کدے دریا پار کرنا ہوئے بسم اللہ پڑھ کے پانی چ رکھو پیر، پانی وٹا بن جائے گا تساں پار لو. سبحان اللہ. مولوی صاحب نے تقریر کر دی، تقریر ہوئی ختم. وہ جٹ جو جانا سی اس نے لے بھائی جمعہ پڑھنے دے بڑے فائدے نہیں تو میں تو بڑا مدت ضائع کر بیٹھا. یہ چنگا دل سمجھ میں ملیا. مولوی بابے نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے دریا. میں تو روز دریا پار کر کے جانا وا. 8 نے جاندیاں دینا 8 نے آمدیاں دینا وا. کشتی والے نو لکڑیاں دے گڈے لے کے آنا ہن بسم اللہ پڑھاں گے روپیہ بچا. فائدہ سوچیا
پیدا سوچنے کے بعد سویرے اٹھ کے گیا جناب دریا سامنے ٹھاٹھا پہ ہماری اس آگیا بسم اللہ الرحمن رکھیا پیر جی پانی وٹا جٹ وہ پہ جاندہ ہے تو پیچھو مولوی صاحب قبلہ نے بھی پاری جانا سی اس روز انہاں تک یہ جانا ہے کہ جاندہ ہے دریا کے درمیان میں دوڑی جاندہ ہے پانی انہوں لگ نہیں لیا وہ تو ڈبدہ بھی نہیں انہاں دوروں صد ماری او اللہ کے ولی ٹھہر ہوئے اللہ دیا بندیا اللہ دیا ولیہ رک اس پیچھے تک اسے کہا تو گروہ آ گیا بہت سیکھا تو اس نے گروہ تو بہت ہے نا سیکھا نہیں اس ادھروں شوٹ وٹی بھئی میرے استاذ آئے جنہاں میں نے سکھایا مولوی صاحب ادھروں اگاؤں دریا دے کنڈے ہوتے دو میں ادھروں وہ آیا ادھروں مولوی صاحب اس کے پیروں میں وہ مولوی صاحب کے پیروں میں مولوی صاحب اپنے تساں اللہ دے ولی ہو وہ آکے حضور تو آڈا ہی فیض ایک دوجہ نہ جب گھڑپی ہوئے وہ آکے تو آڈی نظر وہ آکے نہیں میاں میں گناہگار بندہ مولوی صاحب آکھن تو اللہ دے ولی ہیں وہ آکے سرکار فیضان تو آڈا ہے جمعہ پڑھن کل مسیحی بڑے ہیں جناب کا نسخہ سنے میں کوئی عالم فاضل ہانا گناہگار جو بندہ بسم اللہ پڑھی اے ویکھو تو آڈی گل تو ایمان رکھے یقین ہے عقیدہ پختہ میں ڈوبیا نا مولوی صاحب کہا چھو یہ بات ہے میری وہ بتائی ہوئی بسم اللہ کی ٹھیک ہے تو جا صاحب لنگ جاؤں اس ہے جس طرح تمہاری مرضی اس پھر بسم اللہ پڑھی پھر دریا پار کر گیا وہ مولوی صاحب جنہوں آئے اپنے بسم اللہ رحمائے گڑوں پانی میں میری تقریر کا مطلب تمہیں مولوی ازراج کے بھی خلاف کرنا نہیں میں تو خود ایک ٹوٹا پجا مولوی میں صرف ان کے بارے میں بتلا رہا ہوں جن کی عقیدے ڈھیلے ہیں صرف یہ نشاندہی کرنے لگا ہوں لکھ ہزار کتاباں پڑھ لو عقیدہ ٹلا ہوئے کم بن نہیں سکتا تو جے دو حرف پڑے ہوئے ہونا پتر جی عقیدہ مضبوط ہوئے تو سرکار تشریف لے ہی ہے قبلہ ایتھے ایک بزرگ ہوئے شرک پور شریف نہ انہوں نے پتہ ہے نا کی نہ میں اچھا سن رہا حضرت خواجہ میاں شیر محمد شرک انہوں نے بھی ایک بزرگ ہوئے وہ جان دیو کتھے مرید سن اچھا فرق بول دے تو کوٹلے والے واقعہ تو سناؤ کوٹلے والے میاں اور بیٹھے ہوئے سن بڑے جڑے سن وہ بیٹھے ہوئے سن دو انہوں نے کوڑیاں سن کتنیاں تو چور آ گئے دو کوڑیاں چوری کرنے والے دو وہ کوڑیاں انہاں کہا دیہڑی جاواں گے بابے اور انہوں دیکھاں گے تو کوڑیاں کھول کے لے سن آئے چور بیٹھے جناب انج کر کے ویکھنا انج کر کے ویکھنا بابے اور گل بات شروع کی تو فقیراں دی گلاں وچ کرنٹ تے بہت ہوندا ہے یہ گلاں اوکھیاں نہیں کردے کردے سوکھیاں نے تے سوکھے طریقے نال پہنچاندے بابے نے دو چار گلاں کیتیاں او بیلیو جڑا اللہ دا ہو جائے ساری کائنات دی ہو جاندی ہے لہراں بہراں ہو جاندیاں کوئی پریشانی رہندی نہیں دکھ دور ہو جاندے سارے مسئلے سیدھے ہو جاندے انہاں دے دلاں تے چوراں دے اثر کیتی اس ایک چور نے دوسرے نوں تکیا اس آکھیا بیلیا گل ہے کی پروگرام ہے کریے توبہ اس دوسرے آگے توبہ تو کرتے ہیں کھاؤں گی توبہ تو کر لینے ہیں تو کریں گے اس آگے جڑا بابا بندہ چنگا ہے یہ نہیں آدھے ہیں کوئی سچی گل دس دیا اسا چوراں تو ہن توبہ کر لئی ساڈا پھر اگلا سلسلہ بھی تساں بڑا وہ ساری دنیا جب اٹھ کے ٹر گئی چور بیٹھے انہوں نے کہا بابا جی گل ہے آپ نے فرمایا کہ انہیں اسا دو ہیں چور کہ تہاڈیاں کوڑیاں تے ساڈی سی نظر اساں ویکھن آیا تھاں تھوں راتی کڈن وی سیاں تہاڈیاں کوڑیاں تساں گلاں کیتیاں رب رسول دیاں ساڈے دل وچ کھب گئی ساڈا پروگرام توبہ دا بن گیا چوری تو تساں توبہ کردے ہیں تے دعائی رب دیجیے ہن اگلی کہانی سن سمجھا دیو کھاواں گے کہ انہاں کہا ایسا کرو رازق اللہ ہے ایک کوڑی تو سنبھال لینا میری انہوں پٹھے تو پانے دوسری نو پٹھے تو پانے جو میں کھاواں گا وہ تجھ چور دوویں جناب اتھے ہی ٹک کے بہ گئے وہ کوڑیاں دی سوائی کرن جناب کھرکنا مرکنا مارن پٹھے چھٹے پاون جو بابے ہوری کھاون وہ بھی کھاون وہ بابا ہوری فوت ہون لگے نہ کوٹلے والے دھیان رکھنا فوت ہون لگے تو انہاں وچوں جڑا ایک سی نا بہت مخلص عقیدہ صحیح سی دوجے چور کو زیادہ مخلص بڑا مخلص بڑا بابے نے ٹڈو من بیٹھا بابے دا پروگرام بنیا ہن میں تے دنیا تو جاواں ایدے نال کوئی زیادتی کوئی نہ کرے اینو کوئی گر دس جائے بابے آ گیا اوئے اس چور نیڑے بابے آ گیا اے درود شریف جنوں دسیں گا انہوں سرکار دی خواب دی زیارت ہوگی
اب درود شریف بتلا دیتا. اس درود شریف کے آخر میں لفظ آتے تھے بے عدد الف مرہ 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 مرہ. ہوں وہ سی سادہ آدمی, ہوں عالم ہوتا تو چور تھوڑا ہی ہوتا. بابے نے انہوں درود شریف سکھایا, بابا اور فوت ہو گئے. وہ جانا جناب جن دسے نا درود رات کو سرکار کی جاتی. ایک بڑے مولوی صاحب نے, بڑے سارے مولوی صاحب سن, انہاں سنیا بھئی یہ زیارتاں محرتاں کراندا ہے حضور دیاں. پہلے تو نہ اپنے سنگیاں دوستاں نوں آگا میں ٹچر ٹچر ہی ہے. وہ سنگیاں آگا کہ ٹچر ٹچر نہیں, کئیاں نوں ہو گئی. ہو سکیا پھر ہم جا کر چیک کریں گے. مولوی صاحب آ گئے, انہوں نے کہا بابا جی سنیا زیارت کرا دے. انہوں نے ہم کون ہے زیارت کرانے والے, اے درود شریف پڑھو اللہ فضل کرے. وہ مولوی صاحب گئے جناب, انہیں درود شریف سنیا نا جدوں تو بابا پڑھیا تو نہیں سی نا, سادہ آدمی سی. مرہ مرہ کو پڑھیا مڑا مڑا, مرہ مرہ کو اس نے پڑھا مڑا مڑا. تو مولوی صاحب جاہل آدمی ہے, انہوں نے پھر صحیح کر کے مرہ مرہ پڑھے تو پڑھ دے رہے صحیح. Look at me and point to be noted my dear Rizvi. گل ایک نقطے وچ گل مکدی ہے. پڑھ نقطہ چھوڑ کتاباں نو کر بند کفر دیاں باباں نو, گل ایک نقطے وچ مکدی ہے. جے دل صاف نہیں کیتا, سلطان بہو رحمت اللہ نے فرمایا جے رب ملدا ناتیاں توتیاں تاں ملدا ڈڈاں مچھیاں ہو, جے رب ملدا جتیاں ستیاں تاں ملدا دانداں کھسیاں ہو, جے رب ملدا وال ودھایاں تاں ملدا پیڈاں سسیاں ہو, رب انہاں نوں ملدا باہو نیتاں جنہاں دیاں سسیاں. ایتھوں اندر صاف کرنا پیندا ہے. حضور نوں منن والے جدوں ایتھوں منن گے قرآن دی قسم ہے انہاں دے دل وچ حضور چل پکا لگا. گیم ہی ساری ہے. تو میرے کلیجے دے ٹکڑے تو سویرے ہور ہوندے, شامی ہور ہوندے. ایک بندہ سن پٹری تو لا دے, ایک بندہ آ کر ہم سے پوچھے گا 11ویں کتنے لکھی ہوئی ہے. انہوں آگو بھئی تم فلانے دا پتر ہے کتنے لکھے ہے. وہ آگے سے کہے گا میری ماں نے مجھے بتایا ہے, تو اگوں انہوں کہنا سانو داتا نہیں سمجھایا, ہمیں خواجہ نہیں سمجھایا ہے. اور دیوانیوں عاشقاں نوں گلاں کرنا کوئی سکھاندا نہیں, انہوں نے اندروں گلاں نکل دیاں. اے تقریر جڑی میں تواڈے لے گلاں پیا کردا, میں نے 30 سپاریاں دی قسم ہے میرا پروگرام اس تقریر دا کوئی ہے ہی نہیں. نہ کوئی میں اتنے منصوبہ بندی کر کے آیا گڈی بہ کے سنگی نال سن اتنے ادھا گھنٹہ سن کھلوتے رہے چوک چ. انہوں نے کوئی سنگی ہوئے آئے ہوئے سن, پتہ نہیں وہ کتوں, وہ سید زادے آئے ہوئے سن, انہوں نے میں مل رہا سن. تو اے پورے 11 بجے میں انہوں نے کہا شاہ جی اے کھڑی تھی 11 بج کے جے اجازت نہیں ہوتا میں ٹرا. انہوں نے کہا جی تساں آخو تو میں بھی جلسے وچ بہواں. میں کہا تساں شاہ جی اتوں ہی واپس ٹر جاؤ. میں دل وچ سوچیا کہ شاہ اور گرمی چوکی نہ لگے, اگے تکیا تو ہور شہزادے. قبلہ اے گلاں عاشقاں نوں سکھائیاں نہیں جاندیاں, گلاں عاشقاں دے اندروں نکلدیاں. کسی نے حضرت مجنون سے پوچھا تھا پتر کہ تیری لیلا کالی ہے, وہ ذرا جا کم کر قرآن کا حرف بھی کالے ہیں اور کعبے کا غلاف بھی کالا ہے. گلاں اندروں نکلدیاں عاشقاں دے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میری ماں قربان, میرا پیو قربان, میری نسل قربان. کسی منافق نے کہا اگر یہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو 70 بندے جڑے نہ چن کے بھیجن, انہاں 70 بندیاں نوں پہاڑ دے پرلے پاسے بے ایمانہ قتل کر دیتا. تے جے جان دے غیب تے اپنے 70 بندے بچاندے. صدیق اکبر نے کہا لعنت ہو تم پر, تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی, یہی تو میرے نبی کے غیب جاننے کی دلیل ہے. فرمایا میں بھی اس محفل میں موجود تھا, بندیاں اٹھ کے گیا میں جاؤں گا میں جاؤں گا. حضور نے فرمایا نہیں تو نہیں, تو نہیں, تو نہیں, تو. حضور کو پتہ تھا جس جس کی شہادت کا وقت ہے اسے مصطفیٰ نے. عاشقاں نوں گلاں پترو اندروں نکل دیاں. تو میری گل پھر ایک باری غور نال سمجھو. انہاں جا کے صحیح پڑھیا, کہ کیتا صحیح انہاں مرہ مرہ پڑھیا. مڑ کے ہفتے بعد آئے, انہوں نے کہا بابا تیریاں گلاں ٹھیک نہیں, تو لوگوں نے تو چکر دینا ہے, مکاری کرنا ہے, کوئی زیارت میارت نہیں ہوتی. میں ایک ہفتہ پڑھیا. بابے آخیا پترا کی پڑھی, انہیں صحیح کر کے مرہ مرہ جنہیں پڑھیا نا تو بابا ہسیا. اس نے کہا بچیا میں تو آخیا سی مڑا مڑا پڑھ. بس آ گیا بابا
تینوں سمجھ کوئی نہیں، تو جائل ہے۔ انہیں کہا پترا پھر جائل ہے یا کیا؟ مینوں لمیاں نہیں پتا، میں تو جدوں پہلی باری مڑا مڑا پڑھیا سرکار کھلو کے سامنے ہستے رہے۔ پترو عقیدے دی پختگی نال فیض لبدا ہے، عقیدے دی اچا بولو۔ جے جنا کوئی آکھے نا مینوں بھئی تیریاں گلاں عجیب و غریب نے، کتھوں کڈ ماریاں نے، تے جے کوئی مولوی پر ٹکر لینے دی کوشش کرے تو مینوں آکھاں بڑائے مہربانی پہلے فوائد الفوائد شریف پڑھ لے۔ یہ ہمارا دھوتی باندھنا اور بابا بننا یہ اور چیز ہے، کوئی اور بھی حساب کتاب ہے اپنا۔ جائیں اور جا کر فوائد الفوائد شریف پڑھے کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جیویں سجن دی مرضی ہوتی ہے اونج ٹرن نال بندے محبوب الہ بنتے ہیں، آکڑیاں کرن نال کدے محبوب الہ بنے نہیں۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں وہ مولوی صاحب ڈوب گئے اور وہ جٹ صاحب کو پار جاتے تھے۔ پھر مولوی صاحب نے کہا اے بندیا رب دیا جھوٹ بولے، بسم اللہ نہیں پڑھی، کچھ اور ہی پڑھے۔ او صاحب مولوی صاحب ہاتھ جوڑ کے جناب دی خدمت معافی منگدا ماں، پڑھی تے بسم اللہ ہی۔ انہیں آخیا پھر میں گنم کیوں تو پار کیوں؟ انہیں کہا حضور بسم اللہ تے وہی ہے، عقیدہ او لیا انہیں جڑا جٹاں دا عقیدہ۔ قبلہ عقیدے کی پختگی رکھیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانا چاہوں گا۔ حدیث بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ پڑھے لکھے حضرات ذرا توجہ کریں، اگر وہ میری پچھلی گفتگو نہیں سمجھ سکے تو اب لیجئے، اب بخاری سے ہی سمجھ لیجئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا جبہ مبارک اتارا اور اتار کر عبداللہ بن ابی منافق کو پہنایا اور اس کو قبر میں اتارا گیا، اس نے جبہ رسول اللہ کا پہنا ہوا تھا۔ سیدنا عمر فاروق نے جبے کو پکڑ کے پیچھے سے عرض کی، حضور کے لباس کو پکڑ کر، قمیض کو پکڑ کر، حضور ایک کتا بخشی جائے گا، یہ تہاڈا جبہ پا کے جدوں جائے گا قبر میں اللہ یہ تے رحم کر دینا ہے تو بخشیا جانا ہے۔ تو سونیا انہیں ساڈے سینے تے مونگ دلے، یہ تانوں ٹڈو نہیں سی مندا، یہ پونکدا سی تے ساڈی تمنا ہے اللہ انہوں دوزخ دی اگ وچ ساڑے۔ حضور نے فرمایا چپ کر عمر، میرا جبہ ہر ایک کو شفا نہیں دیتا، شفا اسے رب دیتا ہے جبے میرے سے جس کے کلیجے میں میرے بارے میں اعتقاد ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف کے ساتھ جوڑ کر ایک حدیث شریف اور سن لو میرے کلیجے کے ٹکڑوں۔ یہ حضرت صاحب قبلہ عالم جلوہ گر ہیں، سادات اکرام موجود ہیں، ان کی نالین و جوتوں پر میری جان قربان۔ اور کوئی مولوی پراز سنی عاشق رسول بیٹھا ہوا ہے تو اس کے جوتے کی خاک میری آنکھوں کا سرما اوش کرنا۔ حضور نے فرمایا میری قبر اتے ایک فرشتہ اللہ نے متعین کیتا ہے، شرق تو غرب تو شمال تو جنوب تو جڑا بندہ درود شریف پڑھدا ہے وہ فرشتہ سندا ہے، سن کے مینوں پیش کردا ہے فلانا فلانے دا پتر، فلانے دا پوترا، فلانے قبیلے دا، فلانے شہر دا، فلانے پنڈ دا، فلانے ملک وچوں آپ دا امتی سلام عرض کرتا۔ سرکار نبی پاک فرماتے ہیں جب یہ جملہ آپ نے فرمایا پھر ذرا کن کھڑے کرنا۔ حضور نے ارشاد فرمایا مگر سنو سب کی کیفیت یہ نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جو درود پڑھتے ہیں وہ فرشتہ مجھے نہیں کہتا، میں اپنے کانوں سے ان کا درود سنتا ہوں۔ جدوں حضور نے گل کی تھی ایک صحابی اٹھ کے کھلو گیا، انہیں کہا ہاتھ جوڑ کے جان آپ پر قربان، ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان۔ وہ کون ہے جن کا درود قبر میں آپ خود سنیں گے بلا وساطت فرشتہ؟ فرمایا اسمعو صلاۃ اہل محبتی، جس کے کلیجے میں میری محبت جوش مار رہی ہوگی جب وہ درود پڑے گا تو محمد اپنی کانوں سے سنے۔ کون سمجھ آئی یہ گل ایک نہیں بلکہ اعتقاد پر مبنی بات ہے۔ عقیدہ پختہ رکھو۔ اے جڑا دم والا کہانی کی ہے نا یہ بھی عقیدے کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک جگہ محفل تھی جندران رائس مل میں، اے میرا پڑا موجود ہے، میرا مستاں جی والا کم ہے، کدے مستی وچ کیڑی گل کر دینا، کدے کیڑی گل ہو جاندی ہے، کدے دماغ کنٹرول وچ ہوندا ہے، کدے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے۔ تو بس وہ ایک بندے نے کہہ دیا مجمع میں سے اٹھ کے پتر میرا کوئی نہیں، میں نے اٹھ کے کہا نہ رکھی محمد پڑھی 300 واری استغفر اللہ، جے منڈا اگلے سال نہ ہوئے مینوں رائے ونڈل کر۔ منڈا تو ہو گیا،
وہ کلپ پتہ نہیں کتنیاں بنیا سنیا جنہوں نے نہ مجھے دیکھا نہ مجھ سے ملے نہ میرے نال ہاتھ ملایا نہ میرے پیو نو جان دین نہ میرے سلسلے نو جان دین نہ روات دا نام سنیا نہ آستانے اسطونے کی خبر. جس نے سنا اور جس کے دل میں محبت تھی اس نے منت مان لی پتر ہو گیا. تو میں نہیں دیتا نہ میں بننا ہوں, میں خود محتاج ہوں, محتاجوں میں سے بیکاری ہوں, حضور کے گداگروں میں سے. اس نے اعتقاد رکھا, محمد نام رکھنے کا اللہ سے وعدہ کیا, ہمیں خبر ہی کونی جڑا منڈی دیندہ ہے اس منڈا دیکھ لے. گل اعتقاد کی, گل کس کی ہے؟ اگر آپ کا اعتقاد نہیں, میرے نال بیٹھے رہو, جڑ کے میرے نال گوڑے نال گوڑا رکھو, سینے نال سینہ لا کے رکھو, کلیجے دیو ٹکڑے ہو. یہ اعتقاد صحیح نہیں, نفع کوئی نہیں. تو جی یمن وچ جنا بیٹھا ہوئے نہ ویسے کرنی ہوئے اعتقاد حضور نہ رکھتے. تو مولا علی اور عمر فاروق سے وہ یوں کہتا ہے, دسو حضور دے ابرو جڑے سے یا جڑا. انہوں نے فرمایا ہم نے تو نگاہ بھر کے دیکھا بھی نہیں. انہاں کیا قسم رب دی جنہیں حضور نو رسالت دے کے بھیجا ہے, 5 وقتوں کی نماز میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ پڑھتا ہوں, اور جب اذان بلال مدینے میں دیتے ہیں اپنے کانوں سے سنتا ہوں, حضور جب مصلی پہ ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. یہ سارے کا سارا معاملہ سوائے قلب اور اعتقاد کی پختگی پر ہے. اگر آپ کا اعتقاد پختہ نہ ہوا, اور یاد رکھنا اعتقاد پختہ کہاں سے ہوگا, یاد رکھنا ایک کسی باوے سے پختہ ہوگا. میرے بابے خادم رضوی سے ایک مرتبہ رات کے ملاقات کی جب میں نے, تو میں کہا بابا ایک گل آج آپس وچ کلے بیٹھے ہیں. میں کہا ہے تو بھی دیوانہ ہے؟ ہاں میں بھی دیوانہ. خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے, دیوانے دو کیسے جنگل میں اکیلا اور مجھے بھی جانے دو. میں کہا بابا کمرہ ہے بند, رحمت اللہ علیہ مسجد دے اس اجرے وچ بیٹھے ہوئے سی. بابا بھی سردیاں دا موسم سی, چادر بابے لپیٹی سی, منہ تے چادر ہاتھ تے چادر کر کے رکھی سی. میں کہا بابا کلمہ پڑھ. بابے نے کلمہ پڑھیا. کہ کی گل ہے, کیوں کلمہ پڑھان لگے ہو؟ میں کہا بابا ایک گل دا جواب دے, عشق زیادہ کس میں دیکھا ہے حضور؟ سبحان اللہ. نتیجہ وہی تھا جو میں چاہتا تھا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. یہ اعتقاد کی باتیں ہیں. بچیوں عقیدہ اپنا درست رکھو, حضور پاک نال انی محبت رکھو. ہر اس مولوی کو سلوٹ کرو جو حضور کی محبت کا درس دے. ہر اس پیر کے قدموں کا بوسہ لینا خدا کی قسم نجات کا سبب سمجھو, جس کے بیعت ہونے کے بعد تمہارے سینے میں عشق رسول کی آگ لگ جائے. ہر اس خطیب کو ہمیں نہ بلاؤ, ہمیں بلاؤ ہماری تقریریں کرو نا, ساڈے کول تو گئی ٹائم کوئی نہیں. تو جنہوں ٹائم دیندے ہیں وہ بھی غریب ڈردا ہی رہندا ہے. اس ویلے تک جدوں تک سٹیج تے اپڑ نہ جاندے ساں, ساڈے کول تو ٹائم ہی کوئی نہیں. جے ٹائم دیواں پھر اگوں پتہ نہیں 100 مستی کے احوال ہیں, لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتے. کبھی کیا حال ہوتا ہے, کبھی کیا حال ہوتا ہے ہمارا. اپنے خطے کے عاشق علماء کو بلاؤ, عاشق خطیبوں کو بلاؤ, عاشق نعت خوانوں کو بلاؤ, اور عشق کے سوا دوسری کوئی پٹی نہ پڑنا. عقل تمہیں اندھیری منزل کی طرف لے جائے گی, اور عشق تمہیں سیدھا مدینہ المنورہ کی طرف لے جائے گی. اٹھو تو سرکار کا نام لینا, بیٹھو تو سرکار کا نام لینا, چلو تو سرکار کا نام لینا. عقیدہ پختہ رکھنا. اے بندہ رب, تیرا عقیدہ درست ہونا چاہیے. وہ کل بھی کرم کرتے تھے, وہ آج بھی کرم کرتے ہیں, وہ قیامت کے دن بھی کرم فرما گے. اور اگر تیرے عقیدے میں ڈگمگاہٹ رہی تو پھر یقین رکھ, نہ تیری نماز کسی کام کی, نہ تیرا روزہ کسی کام کا, نہ تیری تسبیح کسی کام کی, نہ تیری داڑھی کسی کام کی, نہ تیرا امامہ کسی کام کا, نہ تیرا مصلی کسی کام کا, نہ یہ پھر مسجد کسی کام کی, نہ نعرہ تکبیر کسی کام کا. سب ضائع ہو جائے گا. حضرت اقبال نے صاف فرمایا, اللہ سے جو دور کرے پھر تکبیر بھی ہے فتنہ, تقریر بھی ہے فتنہ, تدبیر بھی ہے فتنہ, اور پھر یہ کیا, پھر نعرہ تکبیر بھی ہے فتنہ. اور جو رب کے قریب کرے وہی اصل عبادت ہوتی ہے. اور رب کے قریب ہونے کے لیے
ذات مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی اور سبب اور علت ہے ہی نہیں۔ ہم جو نقشبندی ہوتے ہیں، قادری ہوتے ہیں، چشتی ہوتے ہیں، سوروردی ہوتے ہیں، اس کے سوا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اس پیر کے ذریعے، اس ولی کے ذریعے، اس غوث کے ذریعے، اس قطب کے ذریعے، اس نقشبندی کے ذریعے یا چشتی کے ذریعے یا قادری کے ذریعے ہم جانے جانا کی محبت میں مبتلا ہو جائیں۔ اور سن، اگر نتیجہ یہ نہ نکلا تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں پھر بیعت بھی فائدہ مند نہیں۔ تم تو یہاں فیصلہ بادی دھرتی کے بندے ہو، میں یہاں گجر سنگھ میں رہا ہوں 2-3 سال۔ گجر سنگھ میں جب آیا تھا کراچی سے 2 سال 2.5 سال تک میں گجر سنگھ میں رہا ہوں۔ حضرت قبلہ رضوی صاحب، یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں نا، آپ کی بھی شاید زمین اگر ہوئی تو آپ کو تجربہ ہوگا، وگرنہ ان سے پوچھئے شکر جڑی چوکھی مٹھی ہوئے وہ ول بکتی ہے کہ نہیں؟ اچھا بولو، پھر بولو۔ اور خریدنے والے پہلے چیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک کھٹی تو نہیں، یہ کتنی مٹھی ہے۔ دیوانوں، مولوی بھی اپنی مسجدوں میں وہ رکھو جس میں مدینے دی کھنڈ ہو۔ اپنے پیر، یہ سید پاک ہیں، سچے ہیں، سچے ہیں۔ یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی ان کو دیکھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں ابھی ان کو دیکھ رہا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کے آباء و اجداد کو جانتا ہوں، میں ان کی ساری نسل کو جانتا ہوں۔ اس اہل بیت کے غلام ہو جاؤ، عاشقوں کے غلام ہو جاؤ، ان کے قدموں کو چومو، ان کے ہاتھوں کے بوسے لو، سنی علماء کے دستبوسی کرو، سنی علماء کی باتیں سنو۔ دوسرا پاویں 36 جنتاں دیاں کہانیاں بنا کے تواڈے سامنے لے آوے، انہوں آکو رکھ ٹھپ کے جنت اپنی اپنے کول، ساڈی جنت مدینے دی وہ گلی ہے جتھے سونے دے پیر لگے۔ تو میرے تو مرشد نے تو گل ہی مکائی ہے، وہ گل ہے تھوڑی جی اوکھی ہے۔ وہ فرمانے نے بگرد کعبہ کہ گردم کہ روئے جانے من کعبہ۔ وہ فرماتے ہیں اے کعبے کا درس دینے والے، ہمارے تو آقا کا چہرہ ہی کعبہ کھلا۔ محمد عباس انصاری صدر صاحب، صابر ماشکی، حاجی کاشف صاحب، شکیل کیڑا جی صدر صاحب تقریر سن لیجئے کہ میں تقریر کا مطلب کی ہے۔ ایک گل دس دو، پوری تقریر کو ایک گل سمجھ آئی ہے کہ بندے نو کی نہیں ہونا چاہیے؟ امتی دا ہو، انی محبت اللہ ہونا چاہیے، تے عقیدہ بھی کی ہونا چاہیے؟ ہاں، عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے بھائی جو لبے گا سرکار دے گا۔ اچھا بولو، جو لبے گا اللہ دیندا ہے سرکار نے۔ اللہ کینوں دیندا ہے؟ سرکار۔ اے قرآن تانوں دتا سی سرکار نے؟ نہیں، تے نماز کینوں دتی؟ تانوں کس دیتی ہے؟ اے شاباش ہے، اونے جو دینا دیوانا سی کینوں دتا؟ سرکاراں نے۔ تے سانوں جو دینا دیوانا ہے کیم دینا؟ بس ہاتھ اگے کر قبلہ تیرا محترم۔ اتنی جی تقریر ہے۔ اس گھنٹے دی تقریر دا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں ملے گا سرکار کے سلسلے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی مرادیں پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ وعدہ کرو آخر اشارے حضور پاک دی ذات کے بارے میں عقیدہ سچا رکھنا ہے، حضور کو مالک و مختار ماننا ہے۔ ہماری جانوں کے مالک بھی کون ہے؟ سرکار دا لفظ اونچا بولو، جانوں کے مالک کون ہے؟ ہماری مالوں کے مالک کون ہے؟ ہماری روحوں کے مالک کون ہے؟ اس کائنات کے مالک کون ہے؟ اللہ خالق ہے، مالک ہے، مگر اس نے یہ ساری نعمت محبوب کو بخشی ہے۔ خالقیت اپنے پاس رکھی ہے، مالکیت مصطفیٰ کو۔ اللہ میرا اور آپ کا آمین اثر ہو۔ میں آپ ہی پڑھا۔ اچھا ٹھہرو ٹھہرو، ایک منٹ بعد، 1 منٹ، 1 منٹ۔ شاہ صاحب شکریہ دا۔ اچھا تو ساؤں نہ لو، اے شاہ صاحب بیٹھے رہو، بابے جی کا نام ہدایت پینا وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں،
وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی دے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی واسطہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول وعلا آلکہ وصحبہ یا حبیب۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھو جلدی نہ، پڑھ کے فاتحہ شاہ صاحب نے ملک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نال اس کا ثواب تمام اولیاء علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، حضور کی تمام ازواج مطہرات، تمام اہل بیت کرام، تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ یا اللہ پاک ان نیک روحوں کے توسل کے نال اس کلام پاک کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے تک جنہیں بھی نیک مرد عورتوں میں سال کر دے، سب نے روح نے سال ثواب کر دیا قبول منظور فرما۔ یا اللہ پاک جو بھی اس میں محفل پاک کو سنے، یا اللہ پاک سن سب نے عہدے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک نبی پاک، یا اللہ پاک رزق حلال کو شیطان دے خطرہ کو نصیب بنا۔ میرے مالک سن سب نے ایک دوسرے نال سب کے سب کی محبت کرنا۔ یا اللہ شفا عطا فرما۔ میرے مالک تیرے لوگ بے اولاد حسنین نیک صالح نابینا اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک سب تمام ظاہری باطنی مشکلات میں حل فرما۔ یا اللہ پاک سب میرے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ ابھی جڑے دوست میرے مالک جڑے لوگ بے اولاد نے انہوں نے یا اللہ پاک نورینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک انہوں نے ایسی اولاد عطا فرما جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غلام بنن۔ یا اللہ پاک سن سب نو سیدھے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔